الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل آج فہم دین کورس کے 14ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے مقربین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو بھی، جس چیز کو بھی یا جس شے کو بھی یا جس ذات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا، وہ دو قسم کی ہو سکتی ہیں، ایک جاندار ہو گئی اور ایک بے جان۔ بے جان چیزوں میں تو جو بھی آئے گا ہم اس کی عزت، اس کی تعظیم اور اس کی توقیر کریں گے جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قرب ہوگا۔ وہ بے جان چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک ہو، سرکار کی نالین مقدس ہوں، سرکار کے ہاتھ مبارک میں استعمال ہونے والا عصا شریف، ڈنڈا مبارک ہو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں رہے سرکار کا وہ گھر مبارک ہو، اس گھر مبارک کے دروازے ہوں، اس گھر مبارک کی کھڑکیاں ہوں، جس مسجد میں سرکار بیٹھے اس مسجد کی سرزمین ہو، اس مسجد کا منبر ہو، اس مسجد کا محراب ہو۔ یہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن سرکار کے قریب رہیں تو ہم ان کی عزت، ان کی تعظیم کریں گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی قرار پاتی ہیں اور ان کی تعظیم کرنا مومن کا حق بنتا ہے۔ دوسری چیز اگر ہو جاندار، تو جاندار پھر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جاندار جس کے ذمے شریعت کے احکام ہوتے ہیں، جو شریعت کا پابند ہے، اللہ کریم نے اسے شریعت کا پابند رکھا، اور ایک وہ ہوتا ہے جس پہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتا وہ بھی جاندار ہے، اس کے ذمے شریعت کے احکام نہیں۔ شریعت کی بولی میں اس کو غیر مکلف کہا جاتا ہے، جس پہ شریعت کے احکام ہوتے ہیں اسے مکلف کہا جاتا ہے، یعنی غیر مکلف اس پہ شریعت کے احکام لاگو نہیں اور سرکار کا اسے قرب نصیب ہو گیا، ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ جیسے سرکار کی سواری مبارک، وہ اونٹ ہو، خچر ہو، گدھا مبارک ہو، ہم اس کی بھی تعظیم کریں گے، اس کی ذات کو نہیں دیکھیں گے کہ ذات کے اعتبار سے یہ گدھا ہے، کوئی کم ذات ہے، نہیں۔ جس وقت وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں گیا، نسبت ہو گئی، تو ہم اس شے کا بھی احترام کریں گے، ادب کریں گے۔ جاندار میں سے دوسری قسم جن کو شریعت کا مکلف ٹھہرایا گیا، شریعت کے احکام کے وہ پابند ہیں۔ اب شریعت کے حکم کی پابندیوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو پابندی ہے وہ ہے ایمان لانا، اور ایمان لانے میں کہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے۔ جس نے قرب تو پایا لیکن حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کی کوئی توقیر نہیں۔ وہ سرکار کے جتنا بھی قریب کیوں نہ رہا، جیسے ابو لہب وغیرہ، ابو جہل وغیرہ، حضور کے زمانے کے دیگر کافر، جن کو منافق، جن کو سرکار کی دعوت پہنچی لیکن دعوت کے باوجود وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اور ان کی ذمہ داری بھی تھی کہ ایمان لائیں، وہ شخص عزت کے لائق تعظیم، لائق توقیر نہیں، بلکہ الٹا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ان کی جو ہے
سزا بھی بیان کرتا ہے اور ہمیں بار بار فرماتا بھی ہے کہ وہ پڑھو۔ ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس کی بیوی کے بارے میں بھی آیات ہیں۔ تو وہ جو مکلف ہیں یعنی جن پہ شریعت کے حکام لگتے ہیں، ان کی عزت تب ہوگی جب وہ ایمان لے آئے گے، اور اگر ایمان نہیں لائے تو ان کی عزت نہیں۔ اور جن کو قرب نصیب ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان بھی لے آئے، یہ ہیں وہ ہستیاں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس قرب کی وجہ سے عزت، تعظیم اور توقیر حاصل ہو گئی۔ اب ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم ان کی عزت، تعظیم اور توقیر کریں۔ اس قرب کے اندر جس کو جتنا زیادہ قرب ملے گا ایمان لانے کے بعد، وہ اتنا ہی زیادہ ہماری طرف سے تعظیم کا، توقیر کا حقدار بنے گا۔ جو انسان مکلف تھا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، شریعت کی نگاہ میں اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہوں یا حضور کے خاندان مبارک کا کوئی فرد ہو جسے اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، ایمان لانے کے بعد جو عہدہ ہے وہ عہدہ ہے صحابیت والا۔ وہ اہل بیت میں بھی ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ افراد جو اہل بیت میں نہیں، ان میں بھی ہیں صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ منصب صحابیت بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے۔ جس شخص کو یہ سعادت نصیب ہو گئی کہ سرکار کی صحبت میں بیٹھ کر اس نے ایمان قبول کیا، اس کے بعد اگر اس نے کوئی عمل بھی نہیں کیا، دنیا جہان کے پیر، فقیر، ولی، کتب، ابدال کروڑوں سال زندگی پا کر، کھربوں سال کی عبادت کر کے بھی اس صحابی کی زندگی کے ایک سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کو فضیلت اس قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی، اور اس کی بہت زیادہ تعظیم و توقیر ہے۔ اس پر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں جو بخاری شریف کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص غیر مسلم تھیلا کھجوروں کا اس نے پکڑا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اطہر دیکھ کر متاثر ہو گیا، ایمان لانے کا اس کا دل بن گیا۔ اب ادھر سے جنگ کی صفیں بھی تیار ہیں، جنگ بھی بالکل تیار تھی، کافر یعنی دشمن پارٹی بالکل سامنے کھڑی ہے، صحابہ صفوں میں ہے اور جنگ بھی بالکل تیار ہے، اور یہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر متاثر ہوا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اقاتل او اسلم، میں اسلام لے آؤں یا میں پہلے جنگ کروں؟ سوال پوچھ لیا حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ جنگ تیار ہے، اقاتل، میں جنگ میں شامل ہو جاؤں یا پھر میں اسلام قبول کروں پہلے؟ اب دونوں چیزوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو ضروری تھی وہ کیا تھی؟ اسلام لانا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لے آؤ پھر تم قتال کر لینا، جنگ میں شامل ہو جانا۔ اب صفیں بالکل تیار تھیں، اس نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور پھر کہنے لگا کہ اگر میں جنگ کے اندر مارا جاؤں تو پھر مجھے جنت ملے گی؟ تو سرکار نے فرمایا بالکل ملے گی۔ جس وقت اسے یہ پتہ چلا کہ اسلام لانے کے بعد میں جنگ میں مارا گیا تو مجھے جنت ملے گی، تو اس کے ہاتھ میں جو کھجوروں کا تھیلا تھا اس نے پھینک دیا کہ یہ بھی کھانے پہ دیر لگے گی، لہٰذا جلدی سے جنگ کے میدان میں شامل ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ شامل ہو کے لڑا، شہید ہو گیا اسی جنگ کے میدان میں۔ اب اس کے اعمال نامے کے اندر ایک نماز بھی نہیں، کیونکہ نماز کا وقت بھی نہیں ہوا، ایک روزہ بھی نہیں، روزے کا ٹائم بھی نہیں آیا، حج بھی کوئی نہیں، کوئی زکوٰۃ کوئی نہیں، کوئی صدقہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ادھر اسلام لایا، اگلے مرحلے وہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور مقرب بنا، اس قرب کی وجہ سے مقام کیا پایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عامل قلیلا و اجر کثیرا، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس نے عمل تو تھوڑا کیا ہے لیکن اجر رب سے بہت زیادہ پا گیا ہے۔ اجر زیادہ اس واسطے پا گیا ہے کہ قیامت تک کہ کوئی عبادت گزار جو صحابی نہیں ہیں، غیر صحابی ہیں، چاہے وہ تابعین میں سے ہوں، تبع تابعین میں سے ہوں، بعد کے قیامت تک کے ہوں، یہ سارے مل کر بھی اس کی زندگی کے ایک
سیکنڈ اور ایک لمحے کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مقربین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان میں حضور کی اہل بیت اطہار، حضور کی اولاد، حضور کی ازواج یعنی امہات المومنین جو سرکار کی بیویاں ہیں، وہ سرکار کی اولاد یعنی جو آپ کی بیٹیوں میں سے، شہزادیوں میں سے آپ کی نسل پاک چلی، وہ یہ سارے حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقربین میں آئیں گے۔ جو جو ان میں سے اسلام قبول کرتا ہے وہ بہت بڑی شان پاتا ہے، اور صحابی تو کہے گا بھی اسی کو جائے گا کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف پایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان لوگوں کا بہت بڑا مقام ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ خود صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار یعنی جو خاندان کے بھی افراد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحابی بھی ہے، ان کو دورہ شرف یہ سعادت کا حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی، کہ سرکار کی رشتہ داری کے ساتھ محبت کر کے حضور کی رشتہ داری کو نبھانا مجھے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھانے سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے، اور جو سرکار کے قریب ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے عزتوں والا ہے۔ وہ خاندان کا فرد ہو تب بھی عزتوں والا ہے، وہ خاندان سے ہٹ کر ہو تب بھی عزتوں والا ہے۔ اب جو ہٹ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں، ان میں سے جس کو زیادہ قرب نصیب ہو گیا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے صحابی حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور زید بن حارثہ یہ تحفے میں ملے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے سرکار کو۔ زید بن حارثہ نے حضور سے وفا کی ایک مثال قائم کر دی۔ گھر سے غلام تھے، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، اغوا ہوئے، منڈیوں میں بیچا گیا، وہاں سے خریدا گیا غلام سمجھ کر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تھے۔ جس وقت رشتہ ہوا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تحفہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے رہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جو غلاموں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے گھر والے ان کو ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ یہ اغوا شدہ تھے۔ ان کا چچا مکہ شریف میں آیا، اس کو پتہ چلا کہ زید ہمارا بھتیجا تو یہاں پہ ہے، اس نے جا کے ان کے باپ کو بتایا۔ ان کا باپ لوگوں کو ساتھ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ اس نے کہا جتنے پیسے تمہارے لگے اس غلام پر، جتنے میں تم نے خریدا، تمہاری منہ بولی قیمت دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اپنے بچے کو ہم واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ آرڈر فرما دیا، فرمایا قیمت وغیرہ تو میں نہیں لیتا، فیصلہ تمہارے بچے سے کرا لیتے ہیں، جو وہ کہے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ بلا لو زید کو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، تمہیں دے دوں گا، اور اگر زید تمہارے ساتھ جانا پسند نہ کرے تو فرمایا پھر جتنا مرضی مجھے دے دو، میں تمہیں کسی قیمت پر زید نہیں دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ سن کر ان کا باپ بڑا خوش ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر مفت میں دینے والی بات ہو گئی، بیٹا ہمارا ہے، ہمیں دیکھے گا تو ہم سے مچل کے مل جائے گا، پیچھے ہٹے گا نہیں، اور مفت میں ہم اپنے بچے کو لے کے جائیں گے۔ حضرت زید کو بلایا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے بتایا زید ان کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، یہ میرا باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ علاقے کے لوگ ہیں، آپ نے پہچان لیا۔ سرکار نے فرمایا زید پتہ ہے کیوں آئے ہیں؟ یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم؟ فرمایا میری طرف سے آفر ہے، اگر تیرا دل کرے ان کے ساتھ جانے کو تو جاؤ، اور اگر تمہارا دل کرے یہاں پہ رہنے کو تو میں کسی قیمت پر تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی قیمت پر آپ کو چھوڑ کر اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ تھی وفا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ باپ کو خالی ہاتھ جانا پڑا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بھی اعزاز بخشا کہ لوگوں میں اعلان کیا کہ پہلے اس کو زید بن حارثہ کہتے تھے،
اب اس کو زید بن محمد کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زید میرا بیٹا ہے، اگرچہ بعد میں بن محمد کہنے سے روک دیا گیا، اپنے باپ کا نام سے اب زید بن حارثہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کی یہ شرف سعادت ہے کہ سرکار نے ان کو منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا۔ اس حضرت زید کے بیٹے تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسامہ بن زید رنگ کے سانولے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے تھے، والد کی نسبت سے سرکار ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں مشہور تھا ان کا لقب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے محبوب صحابی۔ اب میں اس موضوع کے حوالے سے کہ مقربین کی تعظیم کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ مقرر کرنے لگے لوگوں کا، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لیے وظیفہ مقرر کیا 3000 درہم، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا 3500 درہم، 500 ان کو اضافی دیے۔ حضرت عمر کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، انہوں نے کہا لما فضلتہ، ابا جان وظیفے میں ان کو زیادہ حصہ کیوں ملا؟ فواللہ ما سبقنی الی مشہد، کہ اسامہ بن زید نے تو مجھ سے زیادہ جنگیں ہی نہیں کی، وہ تو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، ان کی عمر تو چھوٹی ہے، انہوں نے مجھ سے زیادہ جنگیں نہیں کی، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے زیادہ جنگیں کی۔ اب صحابہ کی تعظیم محبت کا معیار ان لفظوں سے دیکھنا۔ حضرت عمر کے بیٹے نے جب سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لِأَنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من أَبِيكَ، کہا بیٹے جو اسامہ کا باپ زید تھا نا، وہ تیرے باپ عمر سے رسول اللہ کو زیادہ پیارا تھا، یعنی مجھ سے زیادہ پیار تھا سرکار کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت زید کے بیٹے ہیں اسامہ، تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ اسامہ تو احب الیہ منک، اور حضرت زید کا بیٹا اسامہ عمر کے بیٹے عبداللہ سے حضور کو زیادہ پیارا تھا۔ اے میرے بیٹے، تم نے یہ دیکھا کہ میرا ورک زیادہ ہے، میری سروس زیادہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آثر تو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حبی، میں اپنے پیار پر حضور کے پیار کو ترجیح دے رہا ہوں، کہ جن کے ساتھ حضور کا زیادہ پیار تھا میں ان کو اپنی جو ہے وظائف کے اندر زیادہ اہمیت دے رہا ہوں، تم صرف اپنی ذات کو دیکھ رہے ہو اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی نسبت کا، حضور کے قرب کا جو احترام تھا وہ صحابہ اکرام نے خود بھی کر کے دکھایا، اور صرف ان ذاتوں میں نہیں، انسانوں میں نہیں، بے جان چیزوں میں بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دل میں اتنا زیادہ ادب ہوتا تھا کہ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ جب سرکار کے دروازے پر صحابہ اکرام علیہم رضوان حاضر ہوتے اور سرکار کی بارگاہ میں کوئی حاجت یا کام ہوتا تو سرکار کے دروازے کو یوں ہاتھ مار کے کھٹکھٹاتے نہیں تھے یا کنڈی مار کے نہیں کھٹکھٹاتے تھے، اب وہ لکڑی کا دروازہ ہے لیکن نسبت اور قرب ہے اسے حضور کے گھر سے، بے جان چیز ہے تو اس کا ادب احترام کیسے کھٹکھٹاتے تھے۔ کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون بابہ بالاظافیر، اور ناخنوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کے دروازے پہ دستک دیتے، یعنی اتنا زیادہ احترام کے دروازے کو بھی زور سے ہاتھ نہیں مارتے تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کہ سرکار کے دروازے پر بھی زور سے ہاتھ مارنا صحابہ اکرام علیہم رضوان کو گوارا نہیں تھا، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اس کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف جاتے، ان کے بارے میں آتے ہیں مدینہ شریف وہ سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہ شہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار کے شہر کی مٹی کا بھی احترام کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کیونکہ آپ محدث تھے بہت بڑے، اور لوگ آپ کے پاس حدیث کا سبق پڑھتے تھے، دروازے پہ طالب علم آتے آپ کے پاس حاضر ہوتے، دروازے پہ جس وقت دستک دیتے امام مالک کے دروازے پر، تو آپ کی خادمہ تھی، لونڈی تھی، وہ باہر نکلتی اور ان کو جا کے پوچھتی تریدون الحدیث او المسائل،
کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث رسول سیکھنی ہے؟ اگر تو وہ کہہ دیتے کہ ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی نکل آتے باہر اور ان کو مسئلہ سنا دیتے اور مسئلہ بتا دیتے۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے حدیث سیکھنی ہے اور وہ خادمہ جا کے اندر حضرت امام مالک کو بتاتی کہ یہ حدیث سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پہ لفظ ہیں داخل مغتسلہ، تو پہلے امام مالک غسل خانے میں جاتے، کیونکہ باہر جا کے حدیث سنانی ہے تو پہلے غسل خانے میں گئے، واغتسل غسل کیا، وتطیب اور خوشبو لگائی، ولابس ثیابا جددا اور جو پہلے کپڑے پہنے تھے اس کو چینج کر لیا، نئے کپڑے پہنے، اور نئے کپڑے پہننے کے بعد ولابس ساجہ سر پہ ٹوپی رکھی، وتعمم اور امامہ باندھا، ووضع علی راسہ رداہ اور امامے کے اوپر ایک اور چادر بھی رکھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے ایک مسند بنائی جاتی جس مسند پر جا کر بیٹھتے اور بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور ان کی درس حدیث کی محفل میں ان کے حکم پر بار بار عود خوشبو ہے وہ سلگائی جاتی تاکہ مجلس مہکتی رہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے احترام کی خاطر۔ اب حدیث حضور کی طرف منسوب ہو گئی تو اس نسبت کی وجہ سے صحابہ اکرام علیہم رضوان اس قدر جو ہے اہتمام کرتے، حضور کے صحابہ کے بعد میں بھی یہ احترام رہا کہ وہ اس حدیث کی عزت کے پیش نظر باقاعدہ اپنے آپ کو تیار کر کے خوشبودار کر کے صاف ستھرے ہو کر حدیث پاک پیش کرتے۔ اور ایک محدث ہیں جن کے پاس ایک شخص حدیث پوچھنے کے لیے آیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے تو اٹھ کے بیٹھے، تو شاگرد نے کہا استاد جی آپ لیٹے رہتے، آپ نے تکلیف کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تیری خاطر نہیں، میں حدیث رسول کی عزت کی خاطر اٹھ کے بیٹھا ہوں، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں لیٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک تجھے سناؤں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد میں سے ایک مثال میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی امیہ کے خاندان میں یہ بھی ایک خلیفہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ اور مولا علی کے پڑ پوتے، نام تھا ان کا حضرت عبداللہ، ان کو کوئی کام بنا اور کام کے سلسلے میں وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے، اور دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کو جو کام تھا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ان کی بات کو سنا، ان کی حاجت کو سنا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ اذا کان لک حاجت فارسل او اکتب۔ اب یہ جملہ پہلے یہ سمجھ لو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حاکم وقت تھے، خلیفہ وقت تھے، صدر اپنی ریاست کے صدر تھے۔ صدر ہونے کے باوجود دروازے پہ ایک شخص کام کے لیے آیا اور اس کو یہ قرب حاصل ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس امام حسین کا پوتا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے سامنے اپنی صدارتیں بھول گئے، اپنا خلیفہ وقت ہونا بھول گئے، اور انہوں نے اپنی خلاف خلیفہ ہونا اس کا دھیان نہ کیا، بلکہ کیا کہنے لگے؟ فرمایا آئندہ کے بعد اے عبداللہ بن حسن بن حسین، اگر تمہیں پڑے مجھ سے کوئی کام تو فارسل بندہ بھیج دینا میری طرف، او اکتب یا لکھ کے بھیج دینا پیغام، تمہارے قاصد کے پیغام پر یا تمہاری لکھی ہوئی تحریر پر بھی تمہارا کام ہو جائے گا، تمہیں خود آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس۔ اور آگے وجہ کیا بیان کی؟ فرماتے ہیں فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَن يَرَاكَ عَلَى بَابِي، مجھے اللہ کی بارگاہ سے اس بات کا حیا آتا ہے کہ جس وقت آپ میرے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوں اور رب دیکھ رہا ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کا بندہ ہے، اور یہ بندہ عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پہ گیا اور وہ ان کا کام کر رہے ہیں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ حضور کے خاندان کا بندہ میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو، تمہارا کام تمہارے قاصد کے ذریعے سے بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ عزت، یہ تعظیم، یہ توقیر بھی
قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور جن جن کو قرب حاصل ہے ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ، ان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مثلو اصحابی کے سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال کا مثل الملح فی الطعام، کہ جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے اس طرح کا ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ لا یصلح الطعام الا بہ، کھانے کے اندر جتنے مسالے ڈال لو، جتنا اعلیٰ قسم کا کوک پکا لے، جتنا کچھ اسے سیٹ کر لو، جب تک نمک نہیں ہوگا اس وقت تک کھانا کھانے کے لائق نہیں ہوگا، اس کے اندر لذت نہیں ہوگی، اس کے اندر ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ نمک کی مثل ہیں۔ ایمان کے بعد اسلام میں جو مرضی کرتے رہو، اس وقت تک کسی عمل کے اندر لذت نہیں رہے گی جس وقت تک انسان کے دل میں حضور کے صحابہ کا ادب اور احترام نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مثال سرکار نے نمک کی طرح قرار دے دی، اور نمک ہوگا تو پھر کوئی لذت بنے گی، کوئی قابل ہوگا۔ کھانے کا قابلیت کیا ہے کہ اسے کھایا جائے، اور بندے کی قابلیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو مقبولیت بارگاہ رب العزت کی اسی صورت میں حاصل ہوگی جس وقت ان مقربین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی ان نشانیوں کی عزت کی، تعظیم کی، سمجھ لو کہ وہ بندہ دل کا پرہیزگار ہے۔ اصل میں صوفی وہی بندہ ہے جس بندے کے دل میں حضور کے مقربین کا ادب ہے، احترام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔